دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من عمل العمل الصالح فيهن أحب إلى الله إلا من هذه الأيام العشر، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله من عشر ذو الحجة۔ وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذوالحجہ کا چاند کل کے غروب آفتاب پر نظر آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اور قمری مہینے کی شروعات چاند سے ہوتی ہے۔ چاند نکلا نہیں کہ مہینے کا آغاز ہو گیا۔ اس کے برخلاف جو عیسوی تاریخ ہے، اس کا آغاز 12 بجے رات سے، یعنی جو ہی رات کا 12 بجے گا اور 12:01 ہوگا تو سال بدل جائے گا، ماہ بدل جائے گا، دن بدل جائے گا۔ مختلف اعتبار سے کبھی سال کی تبدیلی پر یہ موقع آئے گا، کبھی ماہ کی تبدیلی پر یہ موقع آئے گا، اور کبھی دن کی تبدیلی پر یہ موقع آئے گا۔ تو 12 بجے رات تک آج کا دن ہے عیسوی اعتبار سے، اور جیسے ہی 12:01 ہوگا، ایک لمحہ ہوگا، اگلا دن داخل ہو جائے گا۔ اگر سال کی تبدیلی کے موقع کی یہ رات ہوگی تو سال بدل جائے گا، اگر ماہ کی تبدیلی کی یہ رات ہوگی تو ماہ بدل جائے گا، اور دن کی تبدیلی کا موقع ہوگا تو دن بدل جائے گا۔ عیسوی تاریخ یہاں بدلتی ہے،
لیکن چاند کی اور جسے ہم ہجری، قمری اور اسلامی تاریخ کا نام دیتے ہیں، اس کی تبدیلی غروب آفتاب پر ہوگی۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا اور چاند کا فیصلہ ہو گیا، چاند نظر آ گیا، اب یہیں سے اگلے ماہ کی شروعات ہو گئی، اگلے دن کی شروعات ہو گئی، اگلے سال کی شروعات ہو گئی، جیسا موقع ہوگا اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا۔ تو کل کا غروب آفتاب ہوتے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کے اندر ہمیں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جس آدمی کے ذمے قربانی ہو اسے اپنا ناخن، زائد بال صاف صفائی کر لینی چاہیے، مونچھیں تراش لینی چاہیے، چہرہ اور بال بنوا لینا چاہیے۔ صاف صفائی کا اہتمام غروب آفتاب سے پہلے تک کر لینا چاہیے۔ جس کے ذمے قربانی ہے یہ ایک مستحب عمل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے صفائی کے اوپر، ستھرائی کے اوپر، پاکیزگی کے اوپر بڑی توجہ دی ہے۔ انسان اپنے سراپا کو بھی صاف ستھرا رکھے، اور جہاں کہیں وہ رہتا اور بستا ہے، اپنے گھر کو، دکان کو، مکان کو اور گھر کے آس پاس کو خوب صاف ستھرا رکھے۔ آج بھی ان چیزوں کا مشاہدہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ تشریف لے جائیں، اللہ توفیق بخشے۔ مکۃ المکرمہ جو احب البلاد الی اللہ ہے، زادہ اللہ شرفا وعظمتا، مدینۃ المنورہ جو احب البلاد الی اللہ ہے، زادہ اللہ شرفا وعظمتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان شہروں کی عظمتوں کو چار چاند لگائے اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھے، مامون رکھے۔ پوری امت کا میرے دوستو اس سے ایک والہانہ تعلق ہے، جسے ہم شہر مکہ کہتے ہیں، جسے ہم مدینۃ النبی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا ان دونوں شہروں کے ساتھ انتہائی والہانہ تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر مکہ یہ مہبت وحی ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ غار حرا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور آپ کو بھیج کر کے نورانیت سے اور تجلیات الہی سے آپ کے سینے کو معمور کیا تھا، اور پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری تھیں۔ وہ مہبت وحی ہے، وہاں وحی کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی ولادت اس شہر کے اندر ہوئی ہے، ہمارے پیغمبر کا بچپن اس شہر میں گزرا ہے، ہمارے نبی کی جوانی اس شہر کے اندر گزری ہے، ہمارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان وہیں فاران کی چوٹیوں سے کیا ہے۔ اور میرے دوستو انسانیت کو راہ راست پر ڈالنے کے لیے ایک جد و جہد کی لمبی داستان اور تاریخ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفر اور شرک کے شیدائیوں کے سامنے رقم کی ہیں۔ آپ کو نظر بندی کی زندگی گزارنی پڑی، مصائب سے الجھنا پڑا، مشکلات سے گزرنا پڑا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق سے سر منہ بھی انحراف کرنا ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کیا۔ ایک اولو العزمی کی تاریخ ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر رقم ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینۃ المنورہ کے اندر آپ نے رہنے اور بسنے کا فیصلہ کیا، اور پھر تاعمر آپ وہیں پر رہے، اور وہیں سے اسلامی نظام کو پوری دنیا کے اندر برپا کرنے کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی، محنت کی، وفود بھیجے، سرایا بھیجے، غزوات ہوئے۔ یہ ساری تاریخیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں، اور پھر بالآخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جسم اطہر کو میرے دوستوں مدینۃ المنورہ کے اندر حجرہ عائشہ کے اندر آپ کو مدفون کیا گیا، جسے ہم روضہ رسول کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو اپنے جذبات کی تسکین کے لیے یہاں سے بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ خاص طور سے جمعہ کے دن درود و سلام کا نذرانہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کم از کم 300 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہی پڑھے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جو بھی اسے یاد ہو۔ اور ایک درود تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اگر اس درود کو 80 مرتبہ پڑھا جائے تو پھر آدمی کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں 80 سال کے، اور کتنے درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، کتنی قربت اللہ تبارک و تعالی سے اور پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتی ہے۔ میرے دوستو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دن اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر بزرگان دین دعوت اور تبلیغ کے نظام کو لے کر کے چلنے والے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تسبیحات کے اندر ایک تسبیح صبح و شام درود و سلام کی رکھی جاتی ہے۔ ہمارے محسن ہیں، ہمارے آقا ہیں، فخر موجودات ہیں، ساری کائنات ان کے صدقے میں وجود میں آئی ہے، ان پر درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ یہ دونوں شہر امت مسلمہ کے نزدیک بڑے محترم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان شہروں کا تحفظ فرمائے اور ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ان شہروں کو صاف ستھرا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میرے دوستو ہم سب کو ان شہروں کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہم یہاں رہتے اور بستے ہیں، اپنے خورد و نوش کا، اپنی معیشت کا ہم یہیں پر نظم و نسق کرتے ہیں، یہیں سے برپا ہوتے ہیں، یہیں مدفون ہو جاتے ہیں، پیوند خاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے بھی والہانہ تعلق ہے، لگاؤ ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بھی امن و امان کی دعا کرنی چاہیے، ترقیات کی دعا کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی نظر بد سے اللہ تبارک و تعالی اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا تو صاف صفائی کا اہتمام جن کو کرنا تھا، اہتمام تھا،
انہوں نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر قربانی ان پر واجب تھی کر لیا، ایک مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے۔ جن کے اوپر قربانی نہیں بھی واجب ہے ان کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام یہ اسلام سکھاتا ہے، آدمی جہاں رہے اپنے آس پاس کو صاف ستھرا رکھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں گندگیاں بالکل مڈلا رہی ہیں، بکھری پڑی ہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں توفیق بخشے، ہم کبھی مدینہ جائیں، ہم کبھی مکہ جائیں، آپ دیکھیے پورے شہر میں آپ بالکل ننگے پاؤں چلیے، کہیں پر گرد و غبار بھی آپ کے پیروں کے اندر نہیں ملے گا۔ مکہ المکرمہ آپ کو جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے ہی پر کیوں نہ ہو، آپ پورے روڈ پر برہنہ پائی کے ساتھ چلے جائیے، ننگے پاؤں چلے جائیے، لیکن آپ کے اوپر کوئی گرد و غبار، دھول دھکڑ یا کسی قسم کی گندگی لگنے کا کوئی شائبہ اور شبہ بھی نہیں ہوگا۔ اہتمام اس کا نام ہے، اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم کریں، ذمہ دار اور انتظامیہ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں، سب مل جل کر کے کریں گے، ہمارے شہر کی رونق بڑھے گی، صفائی ستھرائی جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن گندگیوں کا انبار ہے کہ وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گرد و پیش کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی ہمیں پوری توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صاف صفائی کر لی، اس کے بعد ان 10 ذی الحجہ کو کیا فضیلت اور کیا مقام حاصل ہے اسے آپ دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے، اور حتی الامکان ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10 ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عظمت والی چیز ہی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں، مذہب اسلام میں اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی قسم کھاتا ہے، قسم سے کرتا رہتا ہے۔ بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اولاً تو کسی بات کے اوپر بلا ضرورت قسم کھائی نہ جائے۔ ہاں، کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں حلف اٹھانے کا موقع آتا ہے، اور عدالتوں کے اندر بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مدعی ہوتا ہے، آپ کے خلاف کسی بات کا دعویٰ کر دیتا ہے، آپ اس کے دعوے کا انکار کرتے ہیں، عدالت کے اندر دونوں فریق کو بلایا جاتا ہے، مدعی سے کہا جاتا ہے تم اپنا دعویٰ پیش کرو۔ وہ یہ کہتا ہے ان کے اوپر میرا 10,000 روپیہ ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، اور وہ دعوے کا انکار کرتا ہے، تو مدعی سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اس دعویٰ کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے گواہ پیش کرو۔ تمہارا یہ دعویٰ تب مانا جائے گا جب اس کے اوپر تم گواہ پیش کرو گے۔ اگر گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو جو انکار کرتا ہے اس کی بات پر فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن قسم کھلوا کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تم قسم کھا لو کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ میرے ذمے ان کا کوئی عقایا بقایا نہیں ہے۔ یہ 10,000 کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، گواہوں سے بھی انہوں نے اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کیا۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ان کا کوئی پیسہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اسلام کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مدعی اور منکر کے درمیان فیصلہ کرنے کا طریقہ۔ تو کبھی قسم اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو قسم کس کی کھائی جائے گی؟ جو عظمت والا ہے، جو بزرگی والا ہے، جو برتری والا ہے۔
آپ قرآن کی قسم کھائیں، نبی کی قسم کھائیں، اپنے بیٹے کی قسم کھائیں، ماں کی قسم کھائیں، اولاد کی قسم کھائیں، مال کی قسم کھائیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سب ممنوع ہے۔ عظمت والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے، وہ ساری باتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو تمہارے آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو احساسات مڈلاتے رہتے ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باخبر ہوتی ہے۔ اس کو حاضر ناظر سمجھ کر کے، اس کو گواہ بنا کر کے تم اپنی بات کو پایۂ ثبوت تک پہنچا رہے ہو۔ میرے دوستو، تو کل کے لیے وہ مؤاخذہ بھی کرے گا۔ تم نے قسم کھا لیا کہ میرے اوپر فلاں کا کچھ بھی نہیں ہے، اب قیامت کے دن اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دنیا کے اندر تو عدالت میں فیصلہ تمہارے حق میں چلا گیا، لیکن اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اللہ کے دربار میں تمہارا مؤاخذہ ہوگا، تمہاری گرفت ہوگی، تمہیں پکڑا جائے گا۔ تو قسم کھائی ہے اللہ نے، کس کی؟ ارے اللہ سے بزرگی کا تو کوئی تصور کیا ہی نہیں جاتا۔ تو اللہ نے کبھی شمس و قمر کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بلد امین کی قسم کھائی، کبھی تین و زیتون کی قسم کھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بزرگ اور برتر کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ازل سے ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بزرگی صرف اسی کے شایان شان ہے۔ اللہ جس چیز کی قسم کھا لے اس کے اندر بھی عظمت بھر جاتی ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب میرے محترم بزرگوں اور دوستو انسانیت کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، کیا کہا؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے قربانی کی، اور قسم ہے یوم عرفہ کی۔ 4 چیزوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالی، ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، راتوں کی اور بھی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہ میں نے 4 قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد سال کے آغاز پر جو پہلی فجر طلوع ہوتی ہے وہ مراد ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ آگے ولیال عشر آ رہا ہے، اور ولیال عشر میں تمام لوگوں کا تقریباً یہ اتفاق ہے کہ اس سے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ جب وہ 10 راتیں اس فجر سے بالکل لگی ہوئی ہیں تو پھر ذوالحجہ کی فجر کی ہی قسم یہاں پر ہونی چاہیے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد جو فجر طلوع ہوتی ہے وہ فجر یہاں والفجر سے مراد ہے، اسی فجر کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ اور آگے جو ولیال عشر ہے یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں جو آ رہی ہیں، 9ویں ذی الحجہ کے بعد کی جو رات ہے وہ رات بھی اس کے اندر داخل ہے، اور اس کے بعد 10ویں تاریخ آ جاتی ہے جس میں نحر ہوتا ہے، جس میں قربانی ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس دن میں کوئی بھی نیک عمل احراق الدم سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ لاکھوں لاکھ کا صدقہ کریں، آپ کروڑوں کا صدقہ کریں، قربانی کا مقابلہ اس صدقے کے اندر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ قربان کرنا جانور کو اللہ کے نام پر، یہ
جتنا اہمیت کا حامل ہے، جتنی فضیلت کا یہ حامل ہے، اتنا زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل نہ کوئی صدقہ بن سکتا، نہ کوئی خیرات بن سکتی۔ آپ اپنی ساری جائیداد بھی لٹا دیں تب بھی قربانی اگر نہ کریں، آپ نے اپنے آپ کو فضیلت سے محروم رکھا ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ آپ مزید صدقات اور خیرات بھی کریں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک بھی کریں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن قربانی کو چھوڑ کر کے اور قربانی کے بالمقابل آپ صدقہ اور خیرات کو اگر بہتر سمجھنے لگے تو یہ آپ کی ناسمجھی ہے، آپ کی غلط فہمی قرار دی جائے گی۔ بڑے سے بڑا صدقہ بھی قربانی کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں درجے اور مقام کو نہیں پا سکتا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ تو یہ 10 راتیں، ایک رات گزر گئی، ایک رات آ رہی ہے اور راتیں آئیں گی۔ ان راتوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ما من ایام احب الی اللہ من عشر ذی الحجہ، عشر ذو الحجہ سے زیادہ پسندیدہ نیک عمل کے اعتبار سے سال کے اندر کوئی بھی دن نہیں ہے۔ تمام ایام میں ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان دنوں کی جو فضیلت ہے اور ان کے اندر عبادت کا، نیک عمل کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اور دنوں کے اندر نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ آپ کے سامنے 9 دن آئیں گے۔ ارے یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کے بعد تو 10ویں ذی الحجہ آ جائے گی، قربانی کا دن آ جائے گا، اور قربانی کے دن میں اللہ کے مہمان ہیں آپ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیجئے، کلیجی الگ کیجئے، گوشت الگ کیجئے، صاف صفائی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اسے کھانے کے لائق بنائیے۔ اور اگر آپ نے جانور قربان کیا ہے، آپ اپنی قربانی سے جا کر کے کھانا کھائیے اور نوش فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسندیدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس دن آپ مہمان ہیں۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں، جنہیں ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے میرے دوستو، بلکہ ایک دن پہلے سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں جہراً، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 9ویں ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ حجاج کے لیے تو منع ہے، چونکہ وہ محنت کا دن ہے، مشقت کا دن ہے، عرفہ کے اندر بھیڑ بھاڑ کا دن ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا میرے دوستو ذرا مشکل ہے۔ لیکن جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے عرفہ کے دن کے روزے کی ان ایام کے مقابلے میں بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن جو حاجی نہ ہو وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے، اس کی مغفرت اور رحمت سے امید یہ ہے کہ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلا سال بھی جو آ رہا ہے
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عرفہ کے دن کا جو روزہ رکھ لیتا ہے گویا وہ اگلے سال بھی بقید حیات رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب اگلا سال آئے گا تبھی تو اس کے اندر گناہ کا امکان ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک سال پچھلا بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک سال جو آگے آنے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مفسرین نے کہا بھی اگلے گناہ تو تب معاف ہوں گے جب اگلا سال آئے گا، اس لیے امید ہے اس بات کی کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے وہ سال بھر زندہ رہتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آگے ان 10 ایام کے بارے میں کیا فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے؟ سیام کل یوم منہا یعدل سیام کل یوم منہا بسیام سنت، جو آدمی ان 10 ایام میں کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، ارے کم سے کم یہ تو اپنے دل کے اندر آج ہی تصور لے کر کے جاؤ کہ کم سے کم ایک دن کا روزہ ضرور رکھیں گے، وہ ایک سال کے روزے کے برابر ہو جاتا ہے۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ایک رات میں اگر اس نے قیام کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، نفل پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، صدقہ اور خیرات کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اس کو کیا مقام ملے گا کہ اس کی ایک ایک رات شب قدر کے برابر ہے۔ اور شب قدر تو رمضان المبارک کے اندر آدمی کو تلاش کرنی پڑتی ہے، وہ آ کر کے اعتکاف کرتا ہے، یا اگر اعتکاف نہیں کرتا تو طاق راتوں میں آ کر کے وہ ڈھونڈتا تلاش کرتا ہے اپنے پروردگار سے، بار بار مانگتا ہے اے اللہ شب قدر نصیب فرما دے۔ اور یہاں تو تمام راتیں بالکل طے شدہ مل رہی ہیں، گزری ہوئی رات بھی اور آنے والی رات بھی۔ آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قربانی والے دن سے پہلے کی رات تک ایک رات میں بھی اگر اللہ کے سامنے رو دھو لیں، گڑ گڑا لیں، تو گویا کہ آپ نے شب قدر کو حاصل کر لیا، شب قدر کو دریافت کر لیا ہے۔ اس لیے کم سے کم ایک دن، ارے ہمیں چاہیے کہ جب نیکی کا یہ موقع ملا ہے تو ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے، لیکن کم از کم ایک دن کا روزہ رکھنے کی نیت کر کے اٹھیے اور کم از کم ایک رات پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے دربار میں رونے دھونے کا معمول بنانے کی نیت لے کر کے چلیے۔ ہر رات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قابل احترام ہے، ہر دن اس کا قابل ادب ہے، قابل احترام ہے۔ جس طرح نیکیوں کا گراف ان ایام میں اور ان راتوں میں بڑھ جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آدمی گناہ کا کام کرے گا تو گناہ کا پاور بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم ان ایام اور ان راتوں کے اندر بالکل گناہ نہیں کریں گے، نہ صغیرہ گناہ کریں گے نہ کبیرہ گناہ کریں گے۔ پورے سال میں پوری زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان شب و روزوں کے اندر میرے دوستو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عشرے ذی الحجہ کی پوری قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صدقات کیجئے، خیرات کیجئے، حسن سلوک کیجئے، خوب دعائیں کیجئے۔ حالات میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ کے سامنے ہیں، اس سے بدتر کیا حالات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشحالی مرحمت فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے اور پیغمبر سے والہانہ محبت اور تعلق کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کا روزہ کبھی نہیں ترک فرماتے تھے، آپ تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر مہینے کے ایام 20 کا، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا پورے اہتمام کے ساتھ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ کی اشراق کی نماز بھی
کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، اور ہم ہیں کہ فرائض سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ قربانی کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ہم روشن خیالی میں مبتلا ہو کر کے قربانی کی اہمیت کو فراموش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ قربانی سے مال ضائع ہوتا ہے، اس مال کو جمع کر کے کوئی دوسرا رفاہی کام کرنا چاہیے۔ کیا قربانی ہی کا پیسہ بچا کر کے سارا رفاہی کام ہو جائے گا؟ ارے اپنے کھانے پینے میں سے آپ کاٹیے اگر رفاہی کام کرنا ہے، ہوٹل بازیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کتنا ڈھابوں کے اوپر پیسہ لٹایا جاتا ہے، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے جو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلام کے شعائر ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا شبہ اپنے دل اور دماغ کے اندر نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری پامردی کے ساتھ مذہب اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔